بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اس کے آگے یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ شیطانی وسوسہ کیا ہوتا ہے۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان فرزند آدم کے قلب یعنی کہ دل پر مہر لگانے والا ہے، لہٰذا جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان فرار اختیار کر لیتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے تو شیطان اس کے قلب پہ قابو پا لیتا ہے۔ یہی شیطانی وسوسہ کہلاتا ہے۔ شیاطین جنی و انسی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے قلب یعنی کہ دل کے دو کان ہوتے ہیں، ایک پر فرشتہ متعین ہوتا ہے اور دوسرے پر شیطان۔ ایک اسے کسی بات پر ابھارتا ہے اور دوسرا اسے اس کام سے منع کرتا ہے۔ اور انسانوں میں شیاطین انسی بھی ہیں جو لوگوں کو گناہوں پر ابھارتے ہیں، جس طرح کے شیاطین جنی کرتے ہیں کہ شیطان جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی اس کو بالکل جسے ہم اپنی زبان میں سیل پیک کہہ سکتے ہیں کہ بالکل پیک کر دیتا ہے، لاک کر دیتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اور جیسا بھی آپ سب نے پڑھا کہ دو کان ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ جس میں فرشتہ جو ہے وہ روکتا ہے، دوسرے میں شیطان جو ہوتا ہے وہ اکساتا ہے۔ تو جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اسے اندر سے ایک آواز آتی محسوس ہوتی ہے، وہ پشیمانی کی طرف جاتا ہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اگر انسان اس وقت اس آواز کو سن لے، اس دل کی آواز کو سن لے، اس قلب کی آواز کو سن لے اور توبہ استغفار کر لے تو وہ شیطانی وسوسے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جب انسان خدا سے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس سے فرار اختیار کر لیتا ہے۔ جب اللہ سے انسان دور ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے۔ تو جب انسان کے ذہن، اس کے قلب سے یہ آواز اٹھے کہ یہ کام غلط ہے، اگر وہ پشیمانی اختیار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ بچ جاتا ہے خدا کے غضب سے اور شیطانی وسوسے سے۔ لیکن اگر اسی دل کی آواز کو جو ہمیں صحیح اور غلط کے بارے میں بتا رہی ہے، انسان اگر اگنور کر دیتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے اور پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، تو دھیرے دھیرے کر کے وہ آواز آنا بھی بند ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ سب نے پڑھا اور سنا کہ مہر لگا دیتا ہے شیطان۔ جب انسان اس کے چنگل میں چلا جاتا ہے تو دل ذہن پہ مہر لگا دیتا ہے، تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہتی ہے۔ وہ جو دل کی جو آواز آتی ہے صحیح اور غلط بتانے والی، وہ آنا بند ہو جاتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے انسان گناہوں میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے اور گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ کہ جسے معوذتین کہا جاتا ہے، انشاءاللہ آپ سب اس کی تفصیل آگے پڑھیں گی، کہ یہ شیطانی وسوسوں سے بچانے کے لیے بہت کارآمد ہے، یہ سحر و جادو سے بچانے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ یہ معوذتین جو ہے دونوں سورہ، یہ انسان کو اگر کہیں درد ہے، تکلیف ہے اور اس سورہ کی خلوص کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اس درد سے بھی بچاتا ہے، یعنی اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسا کہ روایات و احادیث میں وارد ہوا ہے۔ تو
یہ دونوں سوریں اپنا ایک خاص مقام، خاص مرتبہ رکھتی ہیں، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس کی تلاوت کرتا رہے اور اپنے آپ کو خدا سے قریب تر کرتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، عبادت خداوندی کرتا رہے، شیطانی وسوسوں سے پروردگار اسے خود بخود دور کر دے گا۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔